اے بد باطن، خود سر منکم مزاج انسان، ذرا اپنی حالت تو دیکھ۔ آج ہمارے سامنے تار تار دامن اور چاک گریبان لیے کھڑا ہے۔ تو اپنے آپ کو محمد کے لیے بقا کی آخری امید، دفاع کی آخری تلوار سمجھتا تھا۔ تیری سرشت میں یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ تو نے اپنے مخالفوں کو برہنہ مٹی کی طرح اپنے پاؤں تلے روننے کا عادی ہے۔ سن شیطان کی کماشتیں، تیرے سماج کی حیوانی مقاصد اور تیری معاشرت کی گندگی کے کارنامے بڑے طویل ہیں۔ تو خود کو ہلکا خوباں کی جان اور بڑا شعلہ آواز مقرر خیال کرتا ہے، لیکن بدبخت انسان فضا جب رقص کرتی ہے تو اخلاقی کرنسکی کا شکار بڑے بڑے سورماؤں کی زندگی کا حسن چھین کر فنا کی گھاٹ اتار دیتی ہے۔ سن لاوت منات کے پروردہ، اب یہ بتا تو نے میری ماں اور ریاض بن سیف الدین کی دادا اور دادی کو کیوں قتل کیا؟ وہ رہ شہر میں پرامن زندگی بسر کر رہے تھے، کس کے خلاف انہوں نے آج تک حرکت بھی نہیں کی، کوئی ایسا فعل بھی نہیں کیا جس سے تمہاری یا محمد کی دل شکنی ہوئی ہو یا دل آزاری ہوئی ہو۔ اس کے باوجود تو نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ محمد نے گزشتہ جنگ میں سنجر اور محمد کی ماں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگر میں تیرے جیسا بدبخت انسان ہوتا، تیرے جیسے ہی اعزاز یل کا گماشتہ ہوتا، تو پھر میں سنجر اور محمد کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن میں نے اسے اپنی ماں سمجھا اور اپنے لشکر میں اسے ہر آسودگی اور ہر آسائش مہیا کی اور اسے بڑے باعزت طریقے سے واپس سنجر کی طرف بھیج دیا۔ یہاں سے تک کہنے کے بعد سلطان برکروک خاموش ہو گیا، کچھ سوچا، دوبارہ عبیداللہ کو مخاطب کیا، میں تیرے جواب کا منتظر ہوں، جواب نہیں دو گے تو میں کیا کروں گا تم جانتے ہو۔ عبیداللہ لرزنے اور کانپنے لگا تھا، اکلائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، سلطان محترم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر ایک جس کے انداز سے میں سلطان برکروک اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار میں بے نیام کی، پھر عبیداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تو نے خود اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لہٰذا اب تجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کے ساتھ سلطان برکروک نے اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور سب کے سامنے عبیداللہ کی گردن کاٹ کے رکھ دی تھی۔ عبیداللہ بن نظام الملک، جسے تاریخ کے اوراق میں موید الملک بھی لکھا گیا ہے، اس کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ کے دوران اسے گرفتار کر کے اسے سلطان برکروک کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ برکروک نے اسے سخت اور نازیبا کلمات سے مخاطب کیا، اور پھر مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ سلطان برکروک نے اپنے ہاتھ سے اسے قتل کر دیا۔ مورخین اس موید الملک یعنی عبیداللہ کے متعلق مزید لکھتے ہیں کہ یہ بد اخلاق، ہیلہ ساز، پال بازا اور امرا اور اراکین دولت کے ساتھ کچھ جدائی، بد عہدی، بخیلی کرنے کا عادی تھا اور نہایت چلتا پرزہ شخص تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ عبیداللہ کو قتل کرنے کے بعد سلطان برکروک نے اپنے ایک امیر ابو ابراہیم کو عبیداللہ کا مقبوضہ مال اسباب خزانہ ضبط کرنے کی غرض سے دارالخلافہ بغداد روانہ کیا۔ چنانچہ عبیداللہ کا جو مال اسباب ہاتھ آیا وہ عقل قیاس سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ دارالخلافہ بغداد کے علاوہ بلاد عجم میں جو خزانہ عبیداللہ کے ہاتھ آیا تھا، اس میں یاقوت ایک بڑا نگینہ بھی تھا جس کا وزن 40 مسکال تھا اور یہ بہت زیادہ قیمتی تھا۔ عبیداللہ کا کام تمام کرنے کے بعد سلطان نے اپنے سالارے کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اپنے سارے زخمیوں کی دیکھ بھال کرو، اس کے بعد آرام کرو۔ ساتھ کی لشکر کا ایک حصہ جو جنگ کے دوران پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر تھا، اسے چوکو سر چکنا کرو تاکہ وہ پڑاؤ کی حفاظت کا کام سر انجام دے، اور ایاز میرے بھائی تم میرے ساتھ آؤ۔ تب سالار اٹھ کر چلے گئے، تابع ایاز سلطان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا، دونوں بیٹھ کے۔ پھر سلطان نے دکھ بھرے انداز میں ایاز کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، ایاز مجھے امید ہے کچھ عرصہ محمد کی طرف سے سکون میں گزرے گا اور ہمارے خلاف جنگ کی کوئی نئی طرح نہیں ڈالے گا۔ تم ایسا کرو، اس دوران رہ شہر چلے جاؤ۔ میرا دل یہ بھی کہتا ہے کہ ہم شکست اٹھانے کے بعد میں محمد چین سے نہیں بیٹھے گا، پھر اسے اپنی تیاری کو آخری شکل دے گا اور کھم ٹھونک کر ہمارے سامنے آئے گا۔ سلطان جب خاموش ہوا تب ایاز بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، محمد کی طرف سے ہمیں اب پہلے کی نسبت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ ہمارے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانے کے بعد محمد نہ صرف یہ کہ دنیا لشکر کو ترتیب دے سکتا ہے، بلکہ ہمارے خلاف حرکت میں آنے کے لیے وہ دو اور کام بھی کر سکتا ہے۔ اول یہ کہ وہ اپنے بھائی سنجر سے ہمارے خلاف مدد طلب کر سکتا ہے،
اور دوم یہ کہ سنجر جی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ خود اپنا لشکر لے کر آئے اور دونوں مل کر آپ کے خلاف حرکت میں آئیں۔ دونوں صورتوں میں ہمیں بہت سے مسائل سے نمٹنا ہوگا اور اس کے ساتھ اتحاد سے پہلے ہمیں اپنے لشکر میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں پرانے منجے ہوئے لشکری ملتے ہیں تو پھر تو بہت اچھا ہے، اگر ہم نئی لشکری بھرتی کرتے ہیں تو ان کی تربیت کا کام بھی انجام دینا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایاز بن سیف الدین رکا، تب سلطان برقرق نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی میں چاہتا ہوں آنے والی شب کے پچھلے پیر میں بڑی رازداری کے ساتھ ہم یہاں سے نکل کر رہ شہر کی طرف جائیں، وہاں پہلے تزین اور رفادہ اور بروزہ خاتون کو تلاش کریں۔ دیکھو تزین اور رفادہ دونوں سے تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور اب وہ تمہاری ذات کا ایک قصہ ہے۔ چند دن رہ شہر میں قیام کرو، جس کو یہ خبر نہیں ہونی چاہیے کہ تم یہاں سے نکل کر رہ پہنچے ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی شب کو پچھلے حصے میں تم یہاں سے کوچ کر جانا، رہ میں قیام کرنا اور قیام کے دوران بڑی رازداری کے ساتھ تزین اور رفادہ اور بروزہ کو تلاش کرنا۔ اگر وہ تمہیں مل جاتی ہیں تو پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے، تم انہیں لے کر لشکر میں آ جانا، وہ لشکر میں زیادہ محفوظ رہیں گی اور یہیں سے پھر ہم ہمدان کی شہر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اگر چند دن قیام کرنے کے بعد تم تزین رفادہ اور بروزہ کا اتا پتہ کہیں نہیں ملتا اور تمہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، تب رہ شہر سے ہمدانی کی طرف رخ کر جانا۔ ہمدان وہ شہر سے ہے جہاں میرے بڑے حمایتی ہیں، میں چاہتا ہوں وہاں کچھ عرصہ تم قیام کرو، نئی لشکری بھرتی کرو اور وہیں ان کی تربیت کا کام سر انجام دو۔ اس مقصد کے لیے میں تمہیں خاصی بڑی رقم بھی مہیا کروں گا جو تم اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اگر تم ہمدان شہر میں کوئی اچھا لشکر ترتیب دینے، ان کو تربیت دینے میں کامیاب ہوگے تو ایاز میرے بھائی آنے والے دور میں نہ صرف باقی قوتوں بلکہ اپنے دونوں بھائیوں یعنی سنجر اور محمد کے خلاف بھی ہماری بڑی کامیابی اور کامرانی ان سے نمٹ سکیں گے۔ اگر تزین رفادہ اور بروزہ تمہیں مل جائیں اور وہیں سے تم ہمدان جانا چاہو تو پھر ادھر ہی کوچ کر جانا۔ سلطان برقرق کی اس تجویز سے ایاز نے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ سلطان کے کہنے پر وہ آرام کرنے کے لیے اپنے خیمے کی طرف چلا گیا اور آنے والی شب کے پچھلے حصے میں وہ لشکر گاہ سے نکل کر رہ شہر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ سلطان برقرق کے سنجر اور محمد کے ساتھ مصروف جنگ رہنے اور مختلف بغاوتیں فروغ کرنے کی وجہ سے اس کی انتہائی مصروفیت سے اصفہان کے نواب میں شاہ در کے نام کے قلعے کے حاکم ابن عطاشی باطن نے فائدہ اٹھایا۔ وہ اپنے ارد گرد کے علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے سے ہچکچاتا رہا۔ پھر ایک روز جب وہ اپنے قلعے کے استحکامات کا جائزہ لے رہا تھا تو اس کا ایک خاص نمائندہ اس کے پاس آیا اور قلعے کے اوپر ایک برج میں جس وقت ابن عطاش کھڑا تھا بڑی رازداری میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ایک قاصد حسن بن صبا کی طرف سے آیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ ابن عطاش نے اس وقت برج میں اکیلا تھا، لہٰذا اپنے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اسے ہی اس برج کے اندر لے آؤ۔ لہٰذا اس کا وہ ہر کارا برج سے نکل کر فصیل کی سیڑھیاں اترنا ہوا نیچے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک پہاڑی اور دیہاتی قسم کے شخص کو فصیل کی سیڑھیاں چڑھا کر اس برج میں لایا جس برج میں قلعہ شاہ در کا حاکم ابن عطاش اس کا منتظر تھا۔ حسن بن صبا کا ہر کارا جب ابن عطاش کے پاس گیا تو ابن عطاش کو اس نے تعظیم دی۔ اس پر ابن عطاش نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگا، کیا حسن نے تمہیں کوئی نیا اور اہم پیغام دے کر میری طرف روانہ کیا ہے؟ جواب میں اس نے آنے والے ہر کارے نے پہلے اس بات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، میں آپ کو حسن کی طرف سے دو باتیں کہنے کے لیے آیا ہوں، ایک خوشخبری ہے اور دوسری عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ حسن بن صبا کی طرف سے کچھ جنگجو دستے کل رات کے وقت آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جو یہاں قیام کے دوران ان کام میں آپ کی مدد کریں گے جس کام میں آپ کو حسن بن صبا نے دیا ہے۔ حسن کا پیغام یہ ہے کہ اس وقت برقرق، محمد اور سنجر تینوں بھائی آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ برقرق نے سنجر اور محمد کی دشمن اپنی دل میں پا رکھی ہے جبکہ سنجر اور محمد برقرق اپنا بدترین دشمن سمجھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے در پہ ہیں۔ ان حالات میں حسن کا آپ کا نام یہ پیغام ہے کہ کچھ جنگجو تو پہلے ہی آپ کے پاس ہیں، جو دستے حسن نے آپ کے لیے مدد کے لیے روانہ کی ہیں وہ کل رات کے کسی بھی حصے میں آپ کے قلعے میں پہنچ جائیں گے۔ حسن چاہتا ہے کہ ان سب جنگجوؤں کے ساتھ آپ اپنے قلعے کی طرف اطراف بلکہ آپ دور دور کے چھوٹے شہروں اور قصبوں تک پھیل جائیں، لوگوں پر حملہ آور ہوں اور یہ ظاہر کریں کہ حملہ آور برقرق اور سنجر اور محمد کی قوتیں ہیں، جبکہ ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو یہ پیش کرو کہ ہم ان حملہ آوروں سے
لوگوں کا تحفظ کرنے والے اور بچانے والے ہیں، اور ایسا کر کے اپنے لیے دو فائدے اٹھاؤ۔ اول یہ کہ لوگوں کو باطن پرستی کی طرف لاؤ اور انہیں اسماعیلی گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرو، اور دوسرے سے یہ بھی زیادہ اہم کام ہے، اور وہ یہ کہ ان سارے چھوٹے شہروں قصبوں میں لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا جائے کہ آپ کے قلعے میں اس قدر سامان اور خورد و نوش ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو سالوں تک بھی معاشرہ کرنے والی کسی قوت کا مقابلہ کرنا پڑے تو آپ یہ مقابلہ کر سکیں۔ حسن بن صباح کا آپ کا نام یہ بھی پیغام ہے کہ جب آپ یہ کام کر گزریں تو آپ کے قلعے شاہ در میں آپ کی بہت بڑی طاقت اور قوت جمع ہو جائے گی، اور اگر برقیہ روگ سنجر یا محمد میں سے کوئی بھی آپ کے قلعے کا نشانہ بناتا ہے یا اسے فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اپنے دفاع کر سکیں گے، اور ان حالات میں حسن کی طرف سے بھی ان گنت جنگجو آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ اس طرح آپ کا قلعہ بچانے کے لیے اندر سے آپ دفاعی حصہ قائم رکھیں گے، اور باہر سے حسن کے اپنے لشکری محاصرہ کرنے کے لیے جب حملہ آور ہوں گے تو قلعہ شاہ در کو فتح کرنا تو بہت دور کی بات، بلکہ حملہ آور ہونے والی قوتیں زیادہ دن تک اس قلعے کا محاصرہ بھی جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ حسن یہ بھی چاہتا ہے کہ جب آپ قلعے کے اندر آپ کی طاقت اور قوت ایسی ہو جائے کہ آپ بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تب اپنے لشکر میں مزید اضافہ کرنا اور پھر آنے والے دور میں اسمیلوں اور وقار کو قائم رکھنے کے لیے آپ کے اور حسن کے درمیان غیر روابط قائم رہیں گے۔ یعنی اگر کوئی قوت حسن پر حملہ آور ہوتی ہے تو آپ حسن کی مدد کو پہنچیں گے، اور اگر آپ کے قلعے شاہ در کو کوئی اپنا ہدف بناتا ہے تو حسن کے لشکری اپنے قلعہ الموت سے نکل کر فوراً آپ کی مدد کو پہنچیں گے۔ اس طرح قلعہ الموت اور قلعہ شاہ در دونوں جگہوں میں نہ صرف یہ کہ اسمیلی محفوظ رہیں گے بلکہ دونوں قلعوں میں اسمیلیوں کی طاقت اور قوت بڑھتے بڑھتے ناقابل تذکیر صورت اختیار کر سکتی ہے۔ حسن بن صباح کا وہ ارکارہ جب خاموش ہوا تب ابن تاش کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، حسن نے جو مشورہ بھیجا ہے وہ قابل عمل بھی ہے اور سود مند بھی ہے، اور ان دونوں سلطنت ملک کے شاہ سلجوقی کے تینوں بیٹے آپس میں الجھے ہوئے ہیں، اور ان کی اس مصروفیت سے فائدہ اٹھا کر ہم نہ صرف کھیل کر اپنی تبلیغ کا کام سر انجام دے سکتے ہیں بلکہ دور دراز علاقوں تک ترک تاز کر کے اپنے مستقبل کے لیے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابن تاش رکا، پھر آنے والے اس سرکاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم آرام کرو، کل شام کو جب حسن کے دستے یہاں پہنچ جائیں گے تو تم دن آرام دینے کے بعد ہم اپنی کارروائیوں کی ابتدا کر دیں گے۔ تم واپس جا کر حسن سے کہنا کہ جس طرح اس نے کہا ہے اس کے مطابق ہم حرکت میں آئیں گے اور اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط اور مستحکم کریں گے۔ اگلے روز حسن کی طرف سے بھی دستے بھیج دیے جائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ جب اگلے دن حسن کے دستے پہنچ گئے تو ان دستوں کو 2 دن آرام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے بعد ابن تاش نے اپنی قلعہ شاہ در سے نکل کر مختلف سمتوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تھا۔ جہاں وہ بھی حملہ آور ہوتا رات کے وقت کارروائیاں کرتا، اور حملہ آور ہوتے وقت اس کی کچھ لشکری پیچھے رہتے جو یہ شور کرتے رہتے تھے کہ حملہ آوروں کا تعلق سلطان برقیہ روگ سے ہے۔ کبھی یہ وہ مشہور کر دیتے کہ یہ سلطان محمد کے آدمی ہیں جو مختلف بستیوں اور شہروں کو لوٹ رہے ہیں تاکہ سے اپنے لشکر کے اخراجات چلائے جائیں اور آپس کی لڑائیوں کو کسی اچھے انجام تک پہنچائیں۔ رات کے وقت یہ کارروائیاں کرنے کے بعد ابن تاش کے لشکری دن کے وقت ان بستیوں کی طرف جاتے اور بڑے سادے لباس میں اور نہتے ہو کر وہ پہنچتے اور لوگوں کو تسلی اور تشویق کے لیے ان سے ہمدردی کے الفاظ کہتے۔ اس پر انہوں نے سلطان برقیہ روگ اور محمد کے خلاف نفرت پھیلائی اور لوگوں کو اپنے حق میں کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایاز بن سیف الدین ایک روز اپنی حویلی کے صدر دروازے پر پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ حویلی کا صدر دروازہ کھلا تھا۔ گھوڑے پر بیٹھی بیٹھے وہ حویلی میں داخل ہوا۔ استبل کے اندر کچھ خشک چارہ تھا۔ گھوڑے کو اس نے دانا اتار کر چارے کے پاس باندھ دیا۔ گھوڑا شاید بھوکا تھا، بڑی رغبت کے ساتھ خشک گھاس کھانے لگا تھا۔ استبل سے نکل کر ایاز بن سیف الدین نے جب حویلی کے کمروں کا جائزہ لینا شروع کیا تو سب کمرے خالی تھے، نہ وہاں کوئی مسیری تھی نہ آرائش کا سامان تھا۔ قیمتی پردے سب غائب تھے۔ تو شک خانے میں جو سامان رکھا تھا وہ بھی کچھ نہ تھا۔ وہ مطبخ کی طرف گیا، وہ بھی خالی پڑا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں حویلی کے اندر جو تہہ خانہ تھا اس کا جائزہ لیا۔ وہ تہہ خانہ بھی اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ حویلی کے سارے گھروں میں گھومنے اور وہاں سے مایوس ہو کر نکلنے کے بعد اس نے پھر استبل کا رخ کیا۔ گھوڑے کو کھول کر اس نے دانا چڑھایا، پھر وہ اپنے حویلی سے نکلا۔ صدر دروازے اس نے بند کر دیا۔ جو ہی اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہا
تب ایک طرف سے ایک مسلح جوان آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر ایاز بن سیف الدین ٹھٹکا، شاید اس کا جاننے والا تھا۔ جب وہ قریب آیا تب ایاز بن سیف الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور آنے والے مسلح جوان بھاگ کر ایاز بن سیف الدین سے لپٹ گیا تھا۔ جب دونوں علیحدہ ہوئے تو غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایاز کہنے لگا، جس وقت سلطان کی ماں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا جا رہا تھا اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ وہ شخص جو مسلح ہو کر آیا تھا وہ شاید ان محافظوں میں سے تھا جو سلطان بر کے روک کی حویلی میں پہرا دیتے تھے۔ چنانچہ ایاز بن سیف الدین کے اس سوال پر وہ اداس اور افسردہ ہو گیا تھا اور کہنے لگا، جس وقت محمد اور اس کا وزیر دونوں ریش شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے اور کوئی کام نہیں کیا۔ عبیداللہ سیدھا سلطان کی حویلی میں آیا۔ اس نے زبیدہ خاتون کو جب گرفتار کرنا چاہا تو سارے محافظوں نے مزاحمت کی، جس پر ان کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔ میں اور میرے ایک ساتھی دونوں پچھلے راستے سے بھاگ کر بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہوئے اور حویلی کی پچھواڑے میں ہم چھپ گئے تھے۔ بعد میں زبیدہ خاتون کو پہلے زندان میں ڈالا گیا، پھر زندان سے نکال کر عبیداللہ محترم خاتون کا گلا گھونٹ کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ آپ کی حویلی کی طرف گئے، آپ کے دادا اور دادی کو گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر دونوں لڑکیاں تو زین اور رفادہ اور ابروزہ تینوں تہہ خانوں کی طرف جا رہی تھیں، لہٰذا وہ تینوں عبیداللہ کے ہاتھ نہیں لگے۔ جتنا عرصہ محمد اور عبیداللہ نے ریش شہر کا گزارا وہاں سارا عرصہ انہوں نے حویلی کے تہہ خانے میں گزارا۔ اس دوران ہم نے اپنی دونوں بہنوں سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ ہمارا رابطہ قائم کرنے پر وہ بڑی خوش اور کسی حد تک مطمئن تھی۔ ہمارے کہنے پر وہ کبھی بھی باہر نہ آتی اور مطبخ کا کھانا تیار کر کے پھر تہہ خانے کے اندر چلی جاتی۔ ان دونوں بہنوں اور خاتون بروزے کی بڑی مہربانی اور ان کا بڑا احسان ہمارے کھانے کا بھی وہ اہتمام کر دیا کرتی تھی۔ ہم شام تک باہر رہ کر ان کی نگرانی کرتے اور اس کے بعد ہم سلطان کی حویلی میں جا کر تہہ خانے میں چھپ جاتے تھے۔ اس طرح نہ کئی ہفتے گزارے۔ خدا کا شکر ہے آپ کی حویلی میں کھانے پینے کا بہت سا سامان جو ان تینوں نے پہلے سے اس وقت تہہ خانے میں منتقل کر دیا تھا، جس وقت شہر کے اندر افواہ پھیلی تھی کہ محمد اپنے لشکر کے ساتھ ریش شہر پہنچنے والا ہے۔ ہم امید تک نہیں کر سکتے تھے کہ محمد اور اس کا وزیر عبیداللہ سلطان کی ماں کو اس طرح بے دردی سے ہلاک کر دیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم خاتون کو تہہ خانے میں لے جا کر وہاں بھی ان کو چھپا دیتے اور بڑی احتیاط کے ساتھ کچھ سامان ہم نے کھانے پینے کا اور ضروریات دوسرے تہہ خانے میں منتقل کیا تھا۔ لیکن زبیدہ خاتون کے متعلق امید تھی کہ محمد اپنی سوتیلی سے اچھا سلوک کرے گا، لیکن محمد اور اس کا وزیر عبیداللہ دونوں شیطان نما انسان اور چیر پھاڑ دینے والے بھیڑیے ثابت ہوئے اور سلطان کی ماں کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ ہم نے سلطان کی حویلی میں تہہ خانے میں سامان منتقل کیا تھا۔ رات کی تاریکی میں وہ سامان بھی اپنی بہن تو زین رفادہ کے پاس منتقل کر دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ مخبر خاموش ہوا تب ایاز بن سیف الدین بول اٹھا، تم نے مجھے اتنی باتیں سنا دی، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تو زین اور رفادہ اور بروزہ کہاں ہیں؟ اس پر وہ شخص اداس اور افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، وہ یہاں ریش شہر میں نہیں ہیں۔ ریش شہر سے نکل کر جو شاہراہ سبز وار کی طرف جاتی ہیں، راستے میں وادی الکلمہ کے کوہستانی سلسلے سے گزرتی ہے جہاں کوہستانی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس شاہراہ کے دائیں جانب ایک بستی ہے۔ ہم نے اپنی دونوں بہنوں اور خاتونہ بروزوں کو اس بستی میں رکھا ہوا ہے۔ اس بستی میں میرا ماموں رہتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، بس دونوں میاں بیوی ہیں۔ ان تینوں کو میں نے اپنے ماموں اور ممانی کے ہاں چھوڑا ہوا ہے اور میرے ساتھ سلطان کی حویلی کا جو دوسرا محافظ ہے وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے وہاں ہے۔ میں نے یہاں ریش شہر میں آ کر اس لیے قیام کر لیا تھا کہ جب کبھی آپ یہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ریش شہر میں داخل ہوں گے تو ہم تو زین اور رفادہ اور ان کی ماں بروزہ کو باہر لائیں گے تاکہ وہ آپ کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچ جائیں۔ وہ مسلح جوان جب خاموش ہوا تب ایاز بن سیف الدین نے اسے مخاطب کیا، اس حویلی سے نکلتے تم ان تینوں کو میرے پاس کیوں نہ لے آئے؟ جواب میں دکھ بھرے انداز میں وہ شخص کہنے لگا، امیر اعظم میں انہیں کیسے لے آتا؟ ان پر ہم اور ام پر جو بیتی کچھ نہ پوچھیں۔ ایک روز وہ بیچاریاں دوپہر کا وقت کھانا تیار کرنے کے لیے تہہ خانے سے نکل کر مطبخ میں آئیں۔ اسی وقت ہی سلطان محمد کے کچھ لشکری حویلی میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر مطبخ سے نکل کر ان تینوں نے تہہ خانے میں داخل ہونا چاہا، لیکن مطبخ کے اندر ہی انہیں پکڑ لیا گیا۔ پکڑنے والے سلطان محمد کے 2 لشکری تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم نے اس وقت ان پر نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ تینوں کو گرفتار کرنے کے بعد وہ حویلی سے باہر نکلے۔ ہم نے اس وقت پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، ورنہ شہر کے اندر اور خصوصیت کے ساتھ محمد کے لشکر ہمارے خلاف شور مچ جاتا۔ ان تینوں کو پکڑنے کے بعد انہوں نے بھی
چوروں سا کام کیا، لشکر میں نہیں گئے، بلکہ ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک تو زین اور دوسرا رفادہ سے شادی کرے گا اور اپنی منزل پر پہنچ کر وہ بروزوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ چنانچہ وہ ان تینوں کو لے کر چلے اور رائے شہر سے نکل کر انہوں نے زیادہ سے زیادہ 2 میل یا 3 میل ہی کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ 3 اشخاص جو خوب قد آور تھے، خوب مسلح تھے، ان 2 پر حملہ آور ہوئے اور ان تینوں کو ان سے چھین لیا۔ تینوں چھیننے والوں کا تعلق قلعہ شاہ در کے اسماعیلی اور باطنی حاکم بن عطاش سے تھا۔ چنانچہ وہ تینوں ان کو لے کر چل دیے۔ اس شاہراہ کا رخ کیا جو اصفہان کی طرف جاتی تھی۔ ہم ذرا نگاہوں سے اوجھل رہ کر سارا معاملہ دیکھ رہے تھے۔ شہر سے 6 میل نکلنے کے بعد جب ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کو یہاں قتل بھی کر دیں تو کوئی ہم سے نہ پوچھے گا، ان کی چیخ و پکار بھی شہر تک نہیں جائے گی، لہٰذا ہم بڑی بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے اور ان تینوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بروزہ تو زین اور رفادہ کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے ہم انہیں وادی الملا کی اس بستی میں لے گئے جہاں میرا ماموں رہتا ہے۔ اس موقع پر میرے ساتھی نے کہا تھا کہ ان تینوں کو اصفہان کی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کے پاس لے جائیں، لیکن میں خطرہ محسوس کرتا تھا کہ اگر ابن عطاش کے کچھ لوگ ان پر حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ صرف 3 نہیں ہوں گے، ان علاقوں میں اور بھی شکاریوں کی طرح سرگرداں ہوں گے اور ایک بار پھر وہ حملہ آور ہو کر ان تینوں کو ہم سے چھین لیں گے، اس لیے کہ ان اسماعیلیوں نے قلعہ الموت میں جو جنت بنا رکھی ہے اس کے لیے وہ خوبصورت لڑکیاں حاصل کرتے ہیں، اور میرے خیال میں تو زین اور رفادہ سے بڑھ کر ابھی تک کوئی حسین اور خوبصورت لڑکی نہ ہوگی۔ اس بنا پر وہ ان دونوں کو ضرور ہم سے چھین لیتے۔ بس اس خدشے کے تحت میں اور میرے ساتھی جس کا تعلق رائے شہر سے ہے ان تینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے اس بستی کی طرف لے گئے۔